رمضان المبارک کا مہینہ رب تعالی کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ مہینہ بڑی فضیلت والا ہے۔ اس مہینے کو سید الشہور کہا گیا ہے، تمام مہینوں کی سردار مہینہ۔ اور یہ مہینہ سال میں ایک مرتبہ ایمان والوں کے پاس مہمان بن کے آتا ہے، اور رب تعالی کی رحمتیں، اس کی مغفرتیں اور جہنم کی آگ سے آزادی کے پروانے بطور تحفہ کے لے کر آتا ہے۔ یہ بڑا عظیم مہمان ہے، تو اس کا استقبال بھی کرنا چاہیے۔ جیسے دنیا میں کسی بڑے مہمان نے آنا ہو، کسی بڑی شخصیت نے آنا ہو، تو اس کے آنے سے پہلے اس کی استقبال کی تیاریاں ہوتی ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، شعبان کی آخری تاریخ میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو جمع فرمایا، اور جمع فرمانے کے بعد ہمارے سامنے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو تم پر برکتوں والا، عظمتوں والا ایک مہینہ آ رہا ہے۔ یہ مہینہ بڑی فضیلت والا ہے۔ اس مہینے میں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، اس کی برکتیں برستی ہیں، اور اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ اس ایک رات کی عبادت یعنی لیلۃ القدر کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی افضل ہے۔ اور فرمایا یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، یہ مہینہ غم خواری کا، خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو اس مہینے میں کسی ایک روزے دار کو روزہ افطار کرائے گا، رب العالمین اس کی مغفرت بھی فرمائے گا اور اس کو جہنم کی آگ سے بھی آزادی نصیب کرے گا، اور روزے دار کے ثواب کے برابر افطار کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا، اور روزے دار کے ثواب میں سے بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ تو صحابہ نے عرض کی، اللہ کے رسول، ہم میں سے ہر ایک کی طاقت نہیں کہ وہ کسی کو روزہ افطار کرائے، غریب لوگ بھی ہیں، تو غریب لوگ تو ثواب سے محروم ہو جائیں گے۔ سنیے رحمت عالم کا جواب۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ضروری نہیں کہ پیٹ بھر کے کسی کو کھلایا جائے،
اگر کوئی کسی کو لسی کا گھونٹ پلائے، دودھ کا گھونٹ پلا کے یا پانی کا گھونٹ پلا کے افطاری کرائے گا، اللہ اس کو بھی پورا پورا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور جو کوئی کسی کو پیٹ بھر کے کھلائے گا، قیامت کے دن رب العالمین اس کو میرے حوض کوثر سے پانی پلوائے گا۔ اور جس نے میرے حوض سے پانی پی لیا، اس کو پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ پھر آگے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ اس کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے۔ پہلے 10 دنوں میں اللہ کی رحمتیں ہی رحمتیں برستی ہیں، جیسے عام دنوں میں، عام مہینوں میں موسلا دھار بارش برستی ہے۔ رب تعالی کی رحمتیں برستی ہے۔ اور فرمایا دوسرا عشرہ رب العالمین کی طرف سے مغفرت کا عشرہ ہے۔ اس میں رب العالمین بڑے بڑے گناہگاروں کی مغفرت فرما دیا کرتے ہیں۔ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النِّيرَانِ، اور آخری عشرہ رب تعالی کی طرف سے جہنم کی آگ سے آزادی کا ہے۔ آخری عشرہ اللہ کی طرف سے جہنم کی آگ سے آزادی کا مہینہ ہے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان کی آخری تاریخ کو یہ خطبہ ارشاد فرمایا، اور صحابہ کو رمضان کے لیے تیار فرمایا۔ پہلے سے ہی اس مہینے کی فضیلت کو بیان کیا تاکہ اس مہینے میں عمل کرنا آسان ہو، اس مہینے کا استقبال خوشی سے انسان کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے اگر یہ مہینہ کسی کو زندگی میں نصیب ہو جائے۔ کتنے لوگ تھے پچھلے سال جو اس ماہ مبارک میں ہمارے ساتھ تھے؟ رمضان میں انہوں نے ہمارے ساتھ افطاریاں بھی کی ہیں، نماز تراویح میں بھی شرکت کی ہے، عید کی خوشیوں میں بھی شریک ہوئے، لیکن آج زیر زمیں پڑے ہیں۔ تو اس مہینے کا استقبال کیا جانا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان اللہ افترض علیکم صیامہ والسنۃ لکم قیامہ، اللہ تعالی نے اس مہینے کے روزوں کو تم پر فرض کیا ہے، اور میں نے رات کے قیام کو تمہارے لیے سنت قرار دے دیا ہے، یعنی نماز تراویح۔ دن کا روزہ رب العالمین نے تم پہ فرض کیا، رات میں نماز تراویح میں قیام کو میں نے تمہارے لیے سنت قرار دیا۔ اگر دیکھا جائے تو اس مہینے میں 2 عبادتیں زیادہ ہیں۔ کتنی عبادتیں؟ 2 عبادتیں زیادہ ہیں۔ ایک ہے دن کا روزہ، دوسری ہے رات کی تراویح کی نماز۔ باقی تو وہی 5 نمازیں ہیں نا،
دو چیزیں زیادہ ہیں، روزہ اور رات کی نماز تراویح۔ تو کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان جو رمضان المبارک کے پورے مہینے میں دن کو روزہ رکھ کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر، اپنی خواہشات کو دبا کر، رب کے لیے صبر کر کے دن گزارتا ہے، رات کو اللہ کی رضا کے لیے نماز تراویح میں کھڑے ہو کر قرآن سنتا ہے، 20 رکعتوں میں سجدے کر کر کے 40 سجدوں کے ذریعے رب کا قرب حاصل کرتا ہے۔ کتنی بڑی سعادت ہے۔ یہ ایک مہینہ ہماری ٹریننگ ہے، یہ 11 مہینوں کو گزارنے کے لیے ہم ٹریننگ کر رہے ہیں۔ دن کو گھر میں جو چیزیں پڑی ہیں کھانے کی وہ حلال ہے، پانی حلال ہے، کھانا حلال ہے، دودھ حلال ہے، لیکن روزے کی حالت میں انسان ان کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا کہ اس نے کیا رکھا ہے، روزہ رکھا ہے۔ اور روزہ نام ہے صبر کا، تو روزے دار کس کے لیے صبر کر رہا ہے؟ اللہ کے لیے۔ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ بھوکا بھی ہے، پیاسا بھی ہے، کھانے کی چیز بھی موجود ہے، پینے کی چیز بھی موجود ہے، لیکن نہ وہ کھاتا ہے نہ وہ پیتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن جس کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ چکھتا بھی نہیں، یہ وضو کرتا ہے تو احتیاط سے کہ کہیں پانی کا قطرہ حلق میں نہ چلا جائے، روزہ خراب نہ ہو جائے۔ یہی تو تقویٰ ہے نا، یہی تو تقویٰ ہے کہ میری اس حالت پر کوئی آگاہ نہیں، لیکن رب العالمین تو آگاہ ہے۔ میں اس کے ڈر سے نہ کھاتا ہوں نہ پیتا ہوں، کیونکہ اس نے مجھ پہ روزہ فرض کیا ہے، میں نے اس کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، سب سے خطاب ہے، ہم سے ایمان والوں سے۔ اے ایمان والو، تم پر رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ مقصد کیا ہے روزے کا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تو روزے کا مقصد تقوی حاصل کرنا ہے، روزے کے ذریعے بندہ متقی بنتا ہے، اور فرمایا متقی کے لیے رب نے جنت بنا رکھی ہے۔ نبی نے پوچھا صحابہ سے، پہلوان کون ہے کہ یا اللہ کے رسول جو دوسرے کو بچھاڑ دے؟ فرمایا یہ پہلوان نہیں ہے، پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے کو پی لے۔ غصہ آتا ہے، لوگ بازاروں میں لڑتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، پھر آنے جی روزہ لگ گیا جی ماں کی ہو گیا، روزہ لگ گیا، بس میرا روزہ ہے، ماں غصہ چڑھ گیا۔ روزہ غصے کا استعمال کمال نہیں ہے، غصے کو پی جانا، غصے کو پی جانا یہ کمال ہے۔ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے۔ روزے کی حالت میں کوئی ہم سے بدتمیزی کر جائے، کوئی گالی دے دے، اس پر صبر کرنا ہے، اس کو معاف کرنا ہے۔ صبر کا مہینہ ہے یہ، میرے نبی نے فرمایا صبر کا مہینہ ہے، یہ شہر المواسات ہے، یہ غمخاری کا مہینہ ہے۔ لوگوں کے ساتھ غمخاری کرو، ہمدردی کرو، خیرخواہی کرو، اللہ کے لیے دوسروں کو معاف کرو۔ جب یہ نیکیاں کر کے
ان اعمال کے ذریعے ہم رمضان کو گزاریں گے، جب عید کا دن آئے گا تو اللہ ہمارے لیے مغفرت کا اعلان کر دے گا۔ تو سارے دوستوں سے یہ گزارش ہے، اس مہینے میں کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کریں، کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کی پابندی کریں، صحیح معنوں میں روزہ رکھیں، بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ نہ توڑیں، روزے کی حالت میں غیبت نہ کریں، کسی کو گالی نہ دیں، کسی کی چغلی نہ لگائیں۔ اور ایک اہم بات جو میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، جس کی جتنی بھی موبائل کی مصروفیات ہیں، خدا را اللہ کے لیے موبائل کی ساری مصروفیات ترک کر دے۔ اس موبائل نے تمہاری جان نہیں چھوڑنی، رمضان میں بھی شیطان نے اس کو ہمارے ہاتھ میں دینا ہی دینا ہے، لیکن ہم نے یہ عہد کرنا ہے، ارادہ کرنا ہے کہ یہ مہینہ میں نے اپنے رب کو دینا ہے، دنیا کو نہیں دینا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور چیزوں سے نہیں منع کیا کہ نہ سو نہ کھاؤ نہ پیو، اللہ اگر چاہتا تو کہہ سکتا تھا، لیکن اللہ نے ہمیں پابند نہیں کیا ان چیزوں پر۔ اللہ نے فرمایا سو کھاؤ پیو، لیکن ساتھ میں جو روزے کا مقصد ہے وہ بھی حاصل کرو، نماز تراویح کا بھی اہتمام کرو، صحیح طریقے سے قرآن سنو میرے دوستو۔ بعض لوگ 6 دنوں میں 7 دنوں میں قرآن سن لیتے ہیں ختم، پھر پورا مہینہ آگے جو ہے تراویح نہیں پڑھتے کہ ہم نے ختم سن لیا ہے۔ 30 راتیں ہیں تو 30 راتوں کی تراویح ضروری ہے۔ ختم سننا یہ نہیں کہ ختم ہو گیا تو پھر اس کے بعد تراویح نہیں ہے، پورے مہینے کی تراویح کی نماز پڑھو۔ تو روزانہ تراویح کی نماز میں آپ کو 40 سجدے زیادہ ملیں گے، تو جس کو روزانہ 40 سجدے عام نمازوں سے زیادہ ملے وہ اللہ کا بہت قریب ہو جاتا ہے۔ مسجدوں کا احترام کریں، قرآن پڑھا جا رہا ہو پیچھے باتیں نہ کیا کریں، پیچھے بیٹھ کے موبائل نہ استعمال کیا کریں، کسی نے تراویح نہیں پڑھنی مسجد میں نہ آئے، مسجد میں آ کے نماز تراویح نہ پڑھنا، پیچھے دوسروں کو تنگ کرنا، موبائل کا استعمال کرنا خدا کے غضب کو دعوت دینے کی بات ہے۔ خود بھی نیک عمل نہیں کرتے، دوسروں کو نیک عمل میں بھی ہم سبب جو ہے خلل بنتے ہیں، تو یہ ڈبل گناہ ملتا ہے۔ ان چند باتوں پر انشاءاللہ عمل کر کے رمضان گزارے، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اجر عظیم سے مالا مال فرمائے گا۔ اس رمضان کو پابندی کے ساتھ گزارنے کی برکت سے اللہ مغفرت بھی عطا کرے گا، اللہ جنت بھی عطا کرے گا۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔